واپسی پر راستے میں انتقال ہو گیا۔ تو جب اس کی لاش کو یعنی وصیت اس کی آخری یہ تھی کہ کفن سے میرے ہاتھ جو ہیں وہ باہر رکھنا، اور یہ علامت اس کی تھی کہ واپس جا رہا ہوں ہاتھ خالی ہیں، کچھ نہیں، سب ادھر ہی چھوڑ دیا۔ مقدونیہ سے لے کے جہلم تک میری بادشاہی تھی، مگر بادشاہی تو میرے اللہ تیری ہے، میرے بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہذا اب یاد رکھو یہ بات کہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، تم نے قیامت کے دن ہم نے تمہیں اٹھانا ہے، تم نے اٹھانا ہے۔ یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اچھا، بھول اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا رکھا ہے۔ اگر ہمیں مرنا یاد رہے، مرنا تو شعوراً ہمیں یاد رکھنا ہے۔ قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ شعوراً یاد رکھو کہ تم مرو گے۔ ہم نے تمہارے جسم کے اندر موت کی یاد نہیں رکھی۔ یہ تو کل قرآن کہہ رہا تھا، آج سائنس کہہ رہی ہے۔ یہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے یہ کیا ہے؟ روزانہ پڑھ لیتے ہیں، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، ہاں جی وہ فلاں جگہ حادثہ ہو گیا، وہ اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ یہ وہ سارا کچا چٹھا ہے ہمارا جو اللہ پیدائش کے ساتھ ہر آدمی کے اندر اتار دیتا ہے۔ جب اس کو ڈی کوڈ کیا ہے تو میں نے اس میں ایک مقالہ پڑھا تھا، شاید ایک آدھ بات پہلے بھی کبھی ذکر کیا اس کا، تو مختصر سی تفصیل اس کی یہ ہے کہ اس ایک ریشے میں جو انسانی وجود کا سمجھ لیں آخری ذرہ ہے، جس کی تعداد اربوں کی تعداد میں انسان کے جسم میں ہے، تو ان میں سے ایک ریشے کو ڈی کوڈ کیا تو وہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کی 10 جلدوں کے برابر تھا، اور اس میں سب کچھ تھا کہ کیا کرے گا، کیسی صلاحیتیں ہیں، بولے گا کتنا، بولے گا لکھے گا کتنا، لکھے گا دیکھے گا کتنا دیکھے گا، سیاح ہوگا صنعت کار ہوگا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ، سارا ڈی کوڈ ہو گیا۔ کب مرے گا یہ نہیں ہے اس میں، وہ خود حیران ہے کہ یہ نہیں ہے اس میں، اس ڈی کوڈ میں کہیں بھی یہ نہیں کہ یہ جو پیدا ہوا یہ تو سب کچھ کرے گا، موت کیسے ہوگی، کب ہوگی، کہاں ہوگی، کیونکہ یہ بات بھی قرآن نے پہلے ہی کہہ دی کہ یہ 5 باتیں ہم نے کسی کو بھی نہیں بتائیں گی، سورہ لقمان کی آخری آیت۔ کل تمہارے ساتھ کیا پیش آئے گا، ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، کب مرو گے، ہم نے کس کو نہیں بتایا۔ تو لہذا اگر یہ اندر ہمارے ہوتا تو ہر وقت موت یاد رہتی، معاشرتی زندگی قائم ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت پر معمور ہے۔ اگر یہ بتا دیا جائے کسی شخص کو کہ یہ کل مرے گا تو یہ تو آج ہی مر جائے گا، مجھے آپ کو اگر ہم میں سے کسی کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اب اتنے دن رہ گئے مرنے کے، تو سارا کاروبار حیات ٹھپ ہو جائے گا۔ کوئی چیز بھی معاشرتی زندگی کی قائم نہیں رہ سکتی۔ لہذا ہم جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، دفنا کے آتے ہیں، اور آتے آتے راستے میں بھول جاتے ہیں، اور گھر آ کے سب سے پہلے دسترخوان بچھاتے ہیں اور روٹی کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ گھر والوں سمیت سب بیٹھ کے کھانا کھاتے نہیں کھاتے، اور آہستہ آہستہ چہیتے سے چہیتا، پیارے سے پیارا، جس کے ساتھ جی چاہ رہا ہے بھائی اس کے ساتھ ہی مر جاؤ۔ یہاں دیکھتے ہیں اس چہیتے کو آہستہ آہستہ کر کے لوح ذہن سے محو ہو جاتا ہے۔
اگر اندر موت ہوتی تو آدمی بھول نہیں سکتا تھا. اگر نہ بھولتا تو پھر نہ شادی ہوتی، نہ بیاہ ہوتے، نہ بچے ہوتے، نہ معاشرتی زندگی ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. بس ٹھیک، اللہ نے یہاں معاشرت قائم کرنی تھی، لہذا وہ آپ کے لاشعور میں تو ہے، شعور میں نہیں ہے. شعوراً آپ کو یاد کرنے کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، کتاب بھیجی ہے کہ تو کوئی سب بھولنا نہیں، بار بار عبادات کی صورت میں یاد دلا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی صورت میں یاد دلا رہا ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، تاکہ وہ کام بھی کرتے رہو، یہ کام بھی ہوتا رہے. اسے بھولتے کیوں ہیں ہم؟ اس لیے بھولتے ہیں کہ اس میں بھی اصل میں جب ہم اپنی حد سے باہر نکلتے ہیں تو وہ اس وقت تک ہم نکل ہی نہیں سکتے جب تک اپنا مرنا بھول نہ جائے. جو ظلم کر رہا ہے اس ظلم کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسے یہ بات بھول گئی ہے کہ یوم القیامت تبعثون، اٹھایا جاؤں گا قیامت کے دن. پھر کیا ہوگا؟ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، وہ سارے متفرق حالتوں میں پلٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. یہ بھی ہضم نہیں ہوتا. اچھا یہ ہم 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال جو کچھ کرتے رہے، خود ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ کیا تھا ہم نے. وہ کہتا ہے ہمارے پاس تو ریکارڈ موجود ہے، ہم نے تو تصویر بنا رکھی ہے، ہمارے پاس تو تمہاری مووی ہے. کدھر کی بات کرتے ہو؟ اب تو تمہارے سامنے خود آ گئے نا، تمہاری مشینوں کی صورت میں تم اپنا لمحہ لمحہ خود محفوظ کر لیتے ہو. اور اب اس میں تم اتنے آگے بڑھ گئے ہو کہ کوئی شادی بیاہ کی محفل ہو، کوئی جنازہ ہو، کوئی قبر میں اتارنا ہو، تمہاری مووی بندی نہیں ہوتی. مووی بن رہی ہے جناب، پوری شادی کی مووی بن رہی ہے. اب کوئی مہمان آ رہا ہے اس کو دکھا رہے ہیں، لو جی میری شادی کی مووی ہے. اور اسی طرح وہ مرنے کی بھی مووی بننے لگی ہے، قبر کے اندر تک اتارنے تک وہ مووی چلاتے ہیں. ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ یہ ایک کیمرہ قبر کے اندر بھی لگا دیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اور جنہوں نے لگایا ہے انہوں نے اس کا انجام بھی دیکھ لیا کہ جب وہ خاص وقت آتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے. جس کو وہ نہیں دکھانا چاہتے اسے آپ ریکارڈ نہیں کر سکتے. آپ صرف وہاں تک دیکھتے ہیں، وہاں تک جہاں تک وہ دکھانا چاہتے ہیں، اور جہاں وہ دکھانا نہیں چاہتے جو مر جائے کر لیں وہ پھر نہیں آپ دیکھ سکتے. تو لہذا یہ سمجھ لیجئے کہ جناب ہمیں مرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے، آپ سے پوچھا کسی نے سب سے عقل مند آدمی کون؟ آپ نے کہا سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جسے اپنا مرنا یاد ہے اور وہ مرنے کے بعد کی تیاری کر رہا. یعنی کم علم آدمی سے بہتر ہوتا ہے زیادہ علم والا، اور کم عقل آدمی سے بہتر ہوتا ہے زیادہ عقل والا، زیادہ مال والا نہیں. اس لیے کہ مال جو ہے وہ تو میل ہے، ہر کسی کو مل جاتا ہے. عقل ودیت ہوتی ہے اور علم اکتساب کیا جاتا ہے. لہذا اس بات میں سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جسے یہ یاد رہے کہ مجھے مرنا ہے. اور جب تک اسے یہ یاد رہتا ہے تو وہ اس بھیڑ کی طرح جس کو چرواہے نے پیچھے سے ایک بینت ماری ہے، تو جب تک اس کو اس کی تکلیف رہتی ہے نا سیدھی چلتی ہے، اور جہاں ذرا سی اس کی کمر سے وہ درد دور ہوا پھر گلے سے ادھر ادھر ہونے لگتی ہے. تو وہ اس کا چرواہا اسے بینت کیوں مارتا ہے؟ بھیڑیے سے بچانے کے لیے مارتا ہے. ہم پر بھی جو تکلیفیں آ رہی ہیں بھیڑیوں سے بچانے کے لیے آ رہی ہیں، مگر ہم بھیڑیوں سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں، غیر اللہ ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ تم بچاؤ گے ہمیں. ہمیں کوئی نہیں بچائے گا، اس لیے کہ ہمارے گرد و پیش
سب ہمارے دشمن ہیں، ہمارے مشرق میں بھی ہمارے مغرب میں. ہم جن کے ساتھی ہیں وہ بھی ہمارے دشمن، فرینڈلی فائر ہو رہا ہے ہم پر ہر طرف سے.